بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس ہے ہماری 7th، سبجیکٹ ہے ہمارا اسلامیات، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں عبادت کا تصور، کہ اسلام میں عبادت کا کیا تصور بتایا گیا ہے، کہ اسلام میں عبادت کس طرح کی جاتی، کس طرح عبادت کا مکمل نظام بتایا گیا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں ریڈ کریں گے، اور آج ہم پیج نمبر 15 اور 16 ریڈ کریں گے۔ اس کی ریڈنگ آپ لوگ یاد کریں گے، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کے لانگ کوسچن کے آنسرز کے نشان لگواؤں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے میننگ کرتے ہیں، اس چیپٹر کے، کہ اس میں جو چیپٹر میں مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کے میننگ۔ اس میں سب سے پہلے صاحب استطاعت، اس کا معنی ہے مالدار، ترویج جاری کرنا، رواج دینا، عالمگیر عالمی، جامعہ مکمل، نصرت مدد، عاجزی و انکساری نرمی سے پیش آنا، منت سماجت کرنا، پختہ پکا، صبر کسی تکلیف یا پریشانی کو برداشت کرنا، مالی مال و دولت کے متعلق، مصارف خرچ کرنے کی جگہ، مفلسوں مفلس کی جمع یا غریبوں، بہبود بھلائی بہتری، طبقات طبقہ کی جمع انسانوں کا گروہ، تعلیمات ہدایات، استحصالی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ کے میننگ۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ آ جاتے ہیں ہم اپنی ریڈنگ کی طرف۔ اسلام میں عبادات کا تصور، آج ہم پڑھیں گے کہ اسلام میں عبادات کا تصور کیسا ہے اور کون کون سی چیزیں عبادات میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے جو یہ پیراگراف دیا گیا ہے، یہ فرسٹ لانگ کا کوسچن بن رہا ہے، آنسر ہے، کوسچن کا آنسر ہے فرسٹ لانگ، پہلا لانگ کوسچن کا یہ آنسر بن رہا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں، ساتھ میں پھر بتاتی ہوں۔ سٹارٹنگ سے آپ نے اس کا نشان لگا لینا ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، یعنی کہ اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ بہت وسیع یعنی کھلا ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، یہ ایک مالی عبادت ہے، روزہ اور حج کے ذریعے عبادت کا جامع نظام دیا، جامع مطلب کہ مکمل نظام دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی یعنی کہ ہمارے اخلاق کے طور پر، معاشی اور معاشرتی تعلیمات یعنی کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ حقوق العباد، حقوق العباد کا مطلب کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یعنی کہ معاشی، اخلاقی اور معاشرتی تعلیم کے پر عمل کرنا بھی عبادت میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہیں۔ یہ چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تو ہیں ہی، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی اخلاقی لحاظ سے جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، وہ بھی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کوسچن نمبر 1 لانگ کا کوسچن کا آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں تک۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے نماز۔ اسلامی عبادات میں سے نماز سب سے افضل ہے، کہ نماز کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے تمام عبادتوں سے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر جنت میں جانا ہمارا قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل یعنی کہ سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے، کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ نصیحت جو ہے وہ نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو سب سے پہلے ہم سے نماز کا سوال ہوگا۔
نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک یعنی کہ اپنے پاک پروردگار کے سامنے عاجزی اور انکساری یعنی کہ منت و سماجت کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بہت منت و سماجت کے ساتھ زمین پر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبیرائی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کو مانتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی یعنی کہ نماز ہمیں برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمان پر روزانہ 5 بار فرض ہے، کہ دن میں انسان پر نماز جو ہے وہ 5 بار میں فرض ہے، تاکہ مسلمان نماز قائم کرے۔ نماز انسان کو برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ پسندیدہ عمل بھی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یعنی کہ جو مال کے تھرو کی جاتی ہے، مال و دولت کے تھرو کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان یعنی کہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں جن کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، مساکین، عاملین، نو مسلم کے غیر مسلم، غلام جو غلام ہیں، قرض دار ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد یعنی کہ اللہ کے راستے میں لڑائی یا حصول علم میں یعنی حصول علم کے علم حاصل کرنے کی غرض میں مشغول یعنی مصروف ہیں، اور مسافر شامل ہیں۔ کہ یہ جو لوگ بتائے گئے 8 مصارف دیے گئے کہ جن پہ ہم اپنی مال اپنی دولت خرچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ جن کو ادا کی جا سکتی ہے، یہ وہ مصارف ہیں کہ ہم ان لوگوں کا زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور ان کی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہمارا مال جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق عطا کیا ہے، بخشا ہے، اس کی رضا کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے، کہ بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے اس عبادت کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ ہم جو لوگ غریب ہیں، جن تک جو قرض دار ہیں، جو مجبور ہیں، مفلس ہیں، جو اپنا گزارا نہیں کر سکتے، مشکل حالات میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم کریں اور ان کی مشکلات کو دور کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے، کہ جو معاشرہ ہے اس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے جب ہم دوسرے لوگوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، مفلسوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا، مسافروں کا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جب ہم ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، تو اس طرح معاشرے میں امن اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور ہماری ریڈنگ۔ اس کے بعد میں آپ کو کوسچن نمبر 3 کا جو آنسر ہے وہ لگوا دوں۔ کوسچن نمبر 3 یہ زکوٰۃ والا پوائنٹ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ یہاں سے آپ کا کوسچن نمبر 3 کا لانگ جو کوسچن ہے، کوسچن نمبر 3 یہاں سے آنسر آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اور نیکسٹ پیج نمبر 16 تک کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ پیج نمبر میرے پاس 16 اور ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کوسچن نمبر 3 لانگ کا کوسچن کمپلیٹ ہو رہا ہے آپ کا، اس کا آنسر آپ نے اس کی ریڈنگ یاد کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔